دین سارا نام ہی ادب کا ہے۔ علامہ اقبال نے دو لفظوں میں ہمیں بتایا کہ دین کیا ہے۔ آج تو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ جنہیں استنجے کا بھی پتہ نہیں ہے وہ رسول اللہ کے علم کو تولنے بیٹھ جاتے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے لیکن وہ کتنی بے شرمی ہو جاتی ہے۔ اور ایک شخص اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، سر سے لے کر پاؤں تک کتنا غلیظ ہوتا ہے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب جو ہے وہ ان کی حد بندی کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی شخص کی بدبختی نہیں ہو سکتی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان فرقوں نے امت کو توڑ دیا ہے اور ہمیں کمزوری ان چیزوں نے کی ہے۔ علامہ اقبال نے تجزیہ کیا کہ عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ زندگی گزاریں، لوگوں سے کاروبار بھی رکھیں، لیکن یہ بات خاص طور پہ پلے باندھ لیں کہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے کوئی میلا لفظ بھی کہے تو فوراً اس سے دور ہو جائیں۔ علامہ اقبال بہت بڑے عاشق رسول تھے اور فرماتے ہیں میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ رسول اللہ کے کپڑے بھی میلے تھے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کا لیکچر ہو کہ دین کیا ہے، 2 لفظوں میں دین کی تشریح اقبال نے کی ہے۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور کی ذات کے حوالے سے حساسیت یہ ایک مومن کی زندگی ہے، اور یہ مومن کا شعور دین ہے، اور اگر اس کو یہ میسر نہیں ہے تو اس کو سب سے پہلے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہونا چاہیے، چونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور یہ وہ بنیاد ہے جو ہمیں مدینۃ الرسول میں جا کے سیکھنے کو نصیب ہوتی ہے۔ وہاں کی ہوائیں بھی ادب سے چلتی ہیں، وہاں کے ماحول میں تقدس ہے، اور حضور کی بارگاہ کا ادب ہی ہمیں حضور کی قربت نصیب کرتا ہے۔ اللہ زندگی کی بہاروں میں جہاں ہمیں بہت کچھ نصیب ہوتا ہے، حج بیت اللہ اور عمرہ حج اصغر کا جو سعادت نامہ ہے وہ بھی ہمارے نام لکھ دے، اور جب ہم حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوں تو آداب کی رعایت رکھ کر کے ہمیں حضور کی چوکھٹ پہ جانا نصیب ہو۔ آج کل حجاج کرام ان کے قافلے مدینۃ الرسول میں جا رہے ہیں، خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو اس شہر نور میں پہنچتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آنکھ خنک شہر کے آنجا دل برست، کہ طیبہ کی خاک 2 جہاں سے بہتر ہے اس لیے کہ وہاں محبوب جلوہ فراز ہے۔ بلکہ اقبال تصور میں مدینے کا سفر کرتا ہے، آپ مثنوی اسرار و رموز پڑھیں تو اس میں اپنی سواری کو کہتا ہے، اپنی اونٹنی کو کہتا ہے کہ ذرا تیز نہ چلنا، تیرے پاؤں تلے ریت نہیں ہے بلکہ ریشم اور حریر ہے، اس لیے کہ تو جس راستے پہ چل رہی ہے وہ راستہ کوئے حبیب کو جاتا ہے، اس لیے تو اپنی رفتار کو بھی کنٹرول میں رکھ، تیری رفتار بھی تیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ادب کا، محبت کا اور عقیدت کا ایک سفر ہوتا ہے جو بندے کو نصیب ہوتا ہے، اور جو دن وہاں گزرتے ہیں وہ اس کیفیت میں گزرتے ہیں، اور جب واپس پلٹتا ہے تو مدینۃ المنورہ کی جدائی ایک بہت بڑی قیامت ہوتی ہے۔ میں جب پہلی مرتبہ حاضر ہوا تھا تو میں واپس آ کے لوگوں سے کہا کہ 2 مرحلے میں نے بڑے مشکل دیکھے ہیں، کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر بڑی اوکھی ہے اور گنبد خضرا پہ آخری نظر بڑی اوکھی ہے۔ جب بندہ وہاں سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، علامہ نے کہا تھا کہ مبارک دے رہے ہو دوستو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، اور کسی کو دیجیے حضور جو ہے وہ دعائے زندگی، میں تو موت مانگتا ہوں خاک حجاز میں، بلکہ اقبال نے کہا۔ تو یہاں تو محبتیں، یہاں تو وہاں بچھڑنا ایک احساس ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے کہ حضور پھر بلوائیں گے، تو وہ احساس انسان کو سہارا دے دیتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اس دیار نور کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی فکری، ذہنی، قلبی بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔